اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پریپوزیشنز کے متعلق۔ انگلش میں جب بات کی جاتی ہے یا اسے لکھا جاتا ہے تو مختلف قسم کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ پارٹس آف اسپیچ کہلائے جاتے ہیں۔ پریپوزیشنز بھی انہی الفاظ کا ایک حصہ ہیں۔ چلیے اب مل کر جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انگلش بول چال اور تحریر میں پریپوزیشنز کا کیا کام ہوتا ہے۔ Preposition is a word that is used before a noun to show its relation to some other noun. یعنی preposition ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جسے ایک ناؤن سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کی مدد سے اس ناؤن کا ایک دوسرے ناؤن کے ساتھ تعلق یا رشتہ بتایا جا سکے، یعنی ان دونوں کے آپس کے ریلیشن کے متعلق ایک پریپوزیشن کی مدد سے پتہ چلتا ہے۔ اس ایگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عالیہ از ان دا کچن، یعنی عالیہ کچن میں ہے۔ اس جملے میں پہلا ناؤن ہے عالیہ کیونکہ یہ ایک شخص کا نام ہے، جبکہ اس جملے میں دوسرا ناؤن ہے کچن کیونکہ یہ ایک جگہ کا نام ہے، جیسے کہ ناؤن کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں۔ کچن کہتے ہیں باورچی خانے کو۔ عالیہ از ان دا کچن یعنی عالیہ باورچی خانے میں ہے۔ تو اس طرح سے لفظ ان یعنی میں، اس لفظ کا اس جملے میں کیا کام ہے؟ لفظ ان کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ کچن میں کون ہے؟ کچن میں عالیہ ہے، یا پھر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لفظ ان کی مدد سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ عالیہ کہاں ہے؟ عالیہ کچن میں ہے۔ تو اس طرح سے لفظ ان کی مدد سے عالیہ اور کچن کے ریلیشن یا تعلق کے متعلق پتہ چل رہا ہے، یا پھر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لفظ ان یہ بتا رہا ہے کہ کچن کے حساب سے عالیہ کی کیا پوزیشن ہے، یعنی وہ کس جگہ موجود ہے۔ تو اس طرح سے پارٹس آف اسپیچ کے حساب سے لفظ ان کہلایا جائے گا ایک پریپوزیشن۔ جیسا کہ پریپوزیشن کے متعلق ہم نے پڑھا تھا، پریپوزیشن از اے ورڈ دیٹ از یوزڈ بفور اے ناؤن ٹو شو اٹس ریلیشن ٹو سم ادر ناؤن۔ تو چونکہ لفظ ان جو ہے، جو کہ ایک پریپوزیشن ہے، یہ لفظ کچن سے پہلے استعمال کیا گیا ہے، یعنی کچن کے ناؤن سے پہلے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ لفظ کچن کی ریلیشن کو یا تعلق کو ایک دوسرے ناؤن کے حساب سے بتا رہا ہے۔ اب ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ The book is on the table یعنی کتاب میز کے اوپر ہے۔ اس جملے میں بک اور ٹیبل یہ دونوں ناؤن کہلائے جائیں گے کیونکہ یہ ہیں چیزوں کے نام، اور ان دونوں کا آپس کا کیا تعلق ہے یا ریلیشن ہے، یا پھر ٹیبل کے حساب سے بک کی کیا پوزیشن ہے؟ جی ہاں، بک ہے ٹیبل کے اوپر۔ تو لفظ آن یعنی اوپر کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ بک ٹیبل کی کس طرف ہے۔ تو اس طرح سے لفظ آن ہے ایک پریپوزیشن۔ اسی طرح سے یہ ایک اور ایگزامپل ہے۔ The chair is behind the table یعنی کرسی میز کے پیچھے ہے۔ behind یعنی پیچھے۔ تو لفظ behind یعنی پیچھے، اس کی مدد سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ چیئر کی ٹیبل کے حساب سے کیا پوزیشن ہے۔ تو اس طرح سے لفظ behind کی مدد سے ہمیں ان دونوں ناؤنز کے آپس کے تعلق کا پتہ چل رہا ہے۔ تو جو الفاظ ناؤنز کے آپس کے تعلق کو بیان کرتے ہیں وہ کیا کہلائے جاتے ہیں؟ انہیں ہم کہتے ہیں prepositions۔ اسی طرح سے لفظ in front یعنی سامنے، beside یعنی ساتھ، away یعنی دور، near یعنی قریب وغیرہ جیسے الفاظ جو ہیں جن کی مدد سے کسی شخص یا چیز کی ایک دوسرے شخص یا چیز کے حساب سے پوزیشن کے متعلق پتہ چلتا ہے، یہ الفاظ کیا کہلائے جاتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں prepositions۔ تو اب آپ prepositions کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔